بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی آتاہ گہرائیوں سے صد مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد التجا دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو از راہ کرم قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور کامیابی اس پروگرام کا قدم چومتی رہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے، ہدایت کا سامان اس کے ذریعے فراہم ہو اور ہدایت کا اجالا عام کرنے کا سبب بن جائے. اللہم آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں کسی موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کے سوالات آ جاتے ہیں تو وہ سوالات بھی سنے جاتے ہیں. آج ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اسی ذوالحجہ کے مہینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، تو محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے بہت سی باتیں، اہم موضوعات ماشاءاللہ گفتگو کے لیے منتظر ہیں. لیکن ذوالحجہ ہی کے مہینے میں ایک اہم واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا، اس کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی، اور عالم اسلام کا ایسا افسوسناک، اندوہناک واقعہ ہے کہ جس سے حاصل ہونے والے اسباق اور کی طرف توجہ دلانا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے، اور اس واقعے سے سبق حاصل کرنا، ہدایت کا نور حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات میں پہم ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور آپ کے علوم، فیوض، برکات سے امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عام تمام صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا قرآنی اعلان آیا ہے. تمام صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور ایمان کی حالت میں جن کی وفات ہوئی تھی، ایسے تمام افراد کو صحابہ کرام کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. واحد صحابی ہے، سنگولر صحابی ہے، اور پلورل یعنی جمع صحابہ ہے. تو تمام صحابہ کرام کی فضیلتیں، بے پناہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. عمومی اور اجتماعی طور پر بھی بہت ساری فضیلتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن انفرادی طور پر بھی بہت سارے صحابہ کرام کا علیحدہ منفرد خصوصیات کا ذکر اور
علیحدہ طور پر مخصوص طور پر ان کی فضیلتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اور فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عنوان سے تمام حدیث کی کتابوں کا ایک بہت بڑا چپٹر مخصوص ہے، کئی باب مخصوص ہیں، اور ان سے جہاں ان صحابہ کرام کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان سے بہت ساری باتیں حاصل کرنے، علوم اور فیوض سے مستفید ہونے کی ضرورت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی بہت ساری انفرادی خصوصیات کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور ان صحابہ کرام کے بارے میں عقیدت اور محبت کے زمزمے گونجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دل محبت سے سرشار محسوس ہوتا ہے، دل کی دنیا محبتوں میں ڈوب جاتی ہے، اور ان صحابہ کرام کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے، ان کی محبت دل کی دھڑکن بن جاتی ہے، اور ان کے ساتھ تعلق خاطر کا اظہار باعث فخر کام اور مشغلہ محسوس ہونے لگتا ہے، ان کی اداؤں پر فریفتہ ہونا اور ایک ایک ادا پر قربان ہونے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلتیں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ جاننے والے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ 700 سے زیادہ آیات قرآنیہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے، اور صحابہ کرام کے گن گائے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ، اگر ایمان لاؤ کس طرح ایمان لاؤ؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ کرام آپ لوگوں نے جس طرح آپ لوگ ایمان لائے، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو عمل ہے، آپ کے ایمان کا جو معیار ہے، اس کے مطابق اگر دوسرے لوگ ایمان لائیں گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو جا کے پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار بنایا جا رہا ہے، سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے، اسوہ بنایا جا رہا ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، عمل ہو تو ایسا ہو، مومن ہوں تو ایسے ہوں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اور ہدایت پانے کا ذریعہ اگر ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی کسوٹی اگر ہے، کوئی معیار اگر ہے، پارک کا کوئی طریقہ اگر ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تم اپنے ایمان اور عمل کا موازنہ کرو۔ ان کے ایمان اور عمل کے ساتھ موازنہ کرنے کے بعد اگر تم ان کے مطابق اترتے ہو، کامیاب اترتے ہو، پھر جا کے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پر ہو، ورنہ پھر تمہارے ہدایت پر ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے، یعنی ہدایت پر تم نہیں ہو سکتے۔ ہدایت کا معیار یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان ہو، صحابہ کرام جیسا یقین ہو، صحابہ کرام جیسا عمل ہو، صحابہ کرام جیسی زندگی ہو۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو بے شمار حدیثوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے وہ محبت رکھتا ہے۔ تو گویا صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست محبت کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، صحابہ کرام کی محبت کو وہ درجہ خود زبان رسالت سے دیا جا رہا ہے، زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مقام دیا جا رہا ہے، وہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ حضور کی محبت اور صحابہ کی محبت کو یکساں درجہ حاصل ہے، اور ایک ہی طرح اس کو ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ایک ہی طریقے سے اس کا وزن ہو رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کا فرق اور امتیاز گویا روا نہیں رکھا جا رہا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان صحابہ کرام کی محبت عین ایمان ہے، عین دین ہے، اور حضور کی محبت کی وجہ ہی سے ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ اور ان سے اگر کوئی بغض ہے، العیاذ باللہ کوئی عناد ہے اور کوئی دشمنی ہے،
یا کوئی دل میں کسی قسم کا کوئی ملال ہے تو حضور فرمانا ہے فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر کوئی ان سے ادنا سا بغض بھی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دل میں کوئی نفرت رکھتا ہے، کوئی کدورت رکھتا ہے، تو وہ میری نفرت کی وجہ سے، میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ہی وہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھ سکتا ہے۔ تو صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یقین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، ایمانی وجود کا مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ اس وقت درست ہوگا کہ جب ہمارا دل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بے غبار ہوگا، ہمارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ لگاوٹ کے کسی قسم کے لگاوٹ کے شائبے سے بڑھ کر محبت ہوگی اور غیر مشروط والہانہ تعلق ہوگا، محبت ہوگی، جذبہ محبت سے دل سرشار ہوگا، تب جا کے جب دل جذبہ صحابہ کرام کی محبت کے جذبے سے دل سرشار ہوگا، تب جا کے ہمارے ایمان کی درستگی کا دعویٰ درست ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صحابہ کے نام سے مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کے نام سے کتاب لکھی ہے اور ان کا دفاع کیا ہے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دفاع کیا ہے۔ اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام کے دامن سے وابستہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تمام صحابہ کرام کی تعریفوں سے قرآن اور سنت کے صفحات لبریز ہیں، لیکن سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ذو النورین ہے، جن کو غنی کا خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جن کے مال سے اسلام کو وہ فائدہ پہنچا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان غنی کے مال سے جو فائدہ مجھے پہنچا ہے کسی اور کے مال سے اتنا زیادہ مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ دین کا فائدہ، اسلام کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے جتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہوا ہے۔ چنانچہ آپ کو لقب غنی کا لقب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف تو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی منقول ہے کہ فرمایا کہ اگر میرے پاس یکے بعد دیگرے صاحبزادیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح حضرت عثمان سے میں کرتا چلا جاتا۔ ایک کا انتقال ہو جاتا، پھر کوئی اور دوسری صحابی ہوتی، کوئی صاحبزادی ہوتی تو میں اس کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا، پھر تیسری صاحبزادی ہوتی تو ان کا بھی، پھر چوتھی، 2 صاحبزادیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کا شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہوئے، دوہرے داماد ہوئے، اسی لیے آپ کا خطاب ذو النورین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی سے پیدا 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں اور 2 نور آپ کو گویا ملے، لہٰذا آپ ذو النورین، 2 نور والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی بزرگی اور اتنا بڑا اعزاز کسی اور کو ہے، حاصل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں یہ جو شخص جو دیکھو جا رہا ہے، فتنوں کے زمانے میں یہ ہدایت پر ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگوں نے اچھی طرح جھانک کے دیکھا یہ کون جا رہا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا شان سب سے زیادہ بلند و بالا ہے،
جن کا مقام سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، تمام افضل الخلائق بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بڑا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ خلیفہ اول تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آمد پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لیٹے رہتے تھے، لیکن جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے، آپ پیر مبارک قدم مبارک سکیڑ لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور لیٹنے کی کیفیت میں برقرار نہیں رہتے۔ پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ جس ہستی سے، جس ذات سے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں کیسے حیا نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جود و سخاوت اور حیا، شرم و حیا کی صفت سے متصف ہستی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ارحم امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ شرم و حیا کی صفت سے سب سے زیادہ متصف سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی اور ذات گرامی تھی۔ کتنے فضیلت والے صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے۔ صلح حدیبیہ ہی کے ذریعے فتح مکہ ہوئی ہے، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو کدورت تھی، جو پریشانی تھی، اس کو رفع کیا گیا کہ تم اس کو ہزیمت سمجھ رہے ہو، شکست تصور کر رہے ہو، یہ در حقیقت فتح کا پیش خیمہ ہے۔ تو اس موقع پر سرداران قریش کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے کس ہستی کا نام لیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ اس کی حکمتیں مؤرخین نے بیان کی، سیرت نگاروں نے بیان کی، اہل قلم نے بیان کی، اصحاب دانش نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ حکمت کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایسی ہستی کا چناؤ ہوتا ہے، ایسی ہستی کا انتخاب ہوتا ہے، ایسی ہستی کو منتخب کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں غیروں کے دلوں میں بھی، دشمنوں کے دلوں میں بھی نرم گوشے موجود ہوتے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ کرام کی فضیلتیں، فوقیت اپنی جگہ پر، لیکن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جود و سخا میں، مہمانداری میں، مہمان نوازی میں اور داد و دہش میں، کھلانے پلانے میں، مہمان نوازی میں، اور سب کے ساتھ یکساں طور پر کرم کا، رحم کا، مہمان نوازی کا سلوک جاری رکھنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ تو سرداران قریش اور اہل مکہ میں سے شاید ہی کوئی فرد ہوگا کہ جس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان میں آ کر بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہو۔ ہر فرد آپ سے بچھا جاتا تھا، ہر فرد آپ کے دسترخوان کے آگے احسان مند تھا، آپ کے دسترخوان کی وجہ سے، مہمان نوازی کی وجہ سے، جود و سخا کی وجہ سے۔ قریش اپنی جگہ پر دشمنی ان میں تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہر فرد کے دل میں، اہل قریش کے ہر فرد کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود تھا، احسان مندی کا جذبہ ہر ایک کے دل میں تھا کہ ہر ایک کو آپ سے کھانا کھانے کا، آپ کے گھر پر آنے کا، آپ کے دسترخوان سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا ہوا تھا۔ چنانچہ نیگوسیشن کے لیے، دو طرفہ مذاکرات کے لیے اور
ملاقات کے لیے، مسلمانوں کے اس معاملے کی صلح صفائی کے لیے جو مذاکرات طے ہوئے تھے، اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی اور قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ کا نام اس سلسلے میں منتخب ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، وقفے کے بعد پھر ملیں گے، بات ہوگی اہم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے کے 18 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں مزید گفتگو وقفے کے بعد ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔